اے لوگو، اگر آج تم مصیبت میں نہیں پڑ رہے ہو، آج تم کسی عذاب سے بچے بیٹھے ہو، تو یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تم بچے بیٹھے ہو۔ اگر یہ علماء تمہارے درمیان سے اٹھا لیے گئے نا تو تم لوگوں پر قیامت طاری ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میری امت کے علماء دین کے رکھوالے ہیں، علماء کرام دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تم لوگ علماء کے قریب رہو گے تو تم میرے قریب رہو گے۔ اگر تم کسی عالم سے مصافحہ کرتے ہو، یقیناً تم مجھ سے مصافحہ کرتے ہو۔ اگر تم کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہو، یقیناً تم میرے پاس بیٹھتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر کوئی انسان کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا، چند لمحے کسی عالم کے پاس بیٹھا، تو وہ شخص اس انسان سے بہتر ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عالم کیا درجہ رکھتا ہے، عالم کے کیا معنی ہیں۔ لوگوں، آج کل ہم لوگ اپنے علماء کرام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے علماء پر آج کل جرائم کے بندے باندھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے علماء کو پھنساتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو علماء کرام تمہارے رکھوالے ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے ایمان و عقیدت کی حفاظت کرنے والے ہیں، آج تم لوگ انہی علماء کو جیلوں کے اندر بھجوا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہی علماء پر کیس لگا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے علماء کو بھول جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تم انہی علماء کو بھولے بیٹھے ہو جن علماء نے تمہاری آزادی میں تمہاری مدد کی تھی، جن علماء نے اپنی گردنوں کو قربان کر دیا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور تم لوگوں کو آزاد کرایا انہی علماء نے، اور تم انہی علماء پر آج طنز کس رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے علماء کو، جو اپنے علماء کرام کو بھول بیٹھتی ہے۔ اور آج کل ایک واقعہ بہت گردش کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک مفتی صاحب کو دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آئیں اور اپنی تقریر سے ہم لوگوں کے ایمان کو تر و تازہ کریں، ہم لوگوں کے ایمان میں پختگی پیدا کریں۔ لوگوں نے مفتی صاحب کو بلایا کہ حضرت آپ آ جائیے۔ حضرت جب ان لوگوں میں جاتے ہیں، اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، تو آپ تعزیے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، تعزیہ داری حرام ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، سنیت کی جان، ہم لوگوں کی شان نے فرمایا کہ تعزیہ داری حرام ہے، اور مفتی صاحب نے وہی مسئلہ ان لوگوں کو بتایا۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ ان لوگوں نے مفتی صاحب پر کیس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے مفتی صاحب پر کیس کر دیا اور پولیس ان کو لے گئی۔ اے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ جو علماء تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، آج تم لوگ انہی علماء کی عزت پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تم لوگوں میں عقل نہیں، تم لوگ نادان بن چکے ہو۔ تم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تم لوگوں کی شرم و حیا کہاں مر گئی ہے؟ تم لوگوں نے انہی علماء پر آج انگلی اٹھائی ہے جن علماء کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء میری دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم لوگوں کے رکھوالے ہیں، تم لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم لوگوں نے آج انہی علماء پر طنز کسا ہے، انہی علماء پر تم کیس کرتے ہو۔ بتائیے، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ تعزیہ داری حرام ہے، اور چھوٹی عقل کبھی بڑی بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، دین اسلام میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر سکے۔ دین اسلام میں کوئی بات زبردستی منوانے کی نہیں ہے۔ تم لوگ مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہیں مانو، لیکن تم لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ تم لوگوں کو یہ حق کس نے دیا کہ تم ایک عالم کو کیس کرو، ایک عالم پر کیس کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اور ایک جگہ ایک امام صاحب نے تعزیہ داری کو حرام بتایا تو ان کی قوم نے، ان کے مقتدیوں نے معاذ اللہ ان سے اٹھک بیٹھک کرائی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ یہ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں، اگر آج تم بچے بیٹھے ہو نا، اے لوگوں، اگر آج تم مصیبت میں نہیں پڑ رہے ہو، آج تم کسی عذاب سے بچے بیٹھے ہو، تو یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تم بچے بیٹھے ہو۔ اگر یہ علماء تمہارے درمیان سے اٹھا لیے گئے نا تو تم لوگوں پر قیامت طاری ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی نا تو علماء کرام دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اگر آج علماء تمہارے درمیان ہیں تو ان کی عزت کرو، اگر تم ان کی عزت نہیں کرتے تو انہیں رسوا بھی نہ کرو۔ تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے، تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا۔
تم لوگ کسی عالم کی حرمت کے ساتھ کھیلو۔ لوگوں اگر آج علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں نا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے بازو شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ آپ لوگوں نے حضرت لقمان کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، آپ بہت بڑے حکیم تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے لقمان آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو میں کسی مجلس میں بیٹھتا، اگر اس میں مجھے کوئی بات اچھی لگتی تو میں اس پہ عمل کرتا، اور اگر کوئی بات مجھے بری لگتی تو میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ لوگوں اگر کوئی تمہیں بات بتا رہا ہے، اگر وہ بات اچھی ہے اس کو تسلیم کرو اور اسے مانو، اور یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی بتائی گئی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ تعزیہ داری حرام ہے تو حرام ہے، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو اہل سنت والجماعت پر چلنے والا ہے اس کو چاہیے کہ تعزیہ داری کو حرام رکھے، تعزیہ داری میں شرکت نہ کرے۔ لوگوں تم 1,00,000-2,00,000 روپیہ لگا کر تعزیہ بناتے ہو، اگر تم انہی پیسوں سے کسی یتیم کی مدد کر دو گے تو انشاءاللہ وہ یتیم تمہارا زندگی بھر احسان مانے گا، تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ اور وہ قوم برباد ہو جایا کرتی ہے جو قوم اپنے علماء کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اپنے علماء کی محنتوں کو بھول جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ عذاب الہی ہم پر کب کا آ جائے اگر یہ علماء اٹھا لیے جائیں۔ لوگوں علماء اکرام کی عزت کرو۔ لوگوں یہی علماء ہیں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے تم اپنی ماں اور بہنوں کو میلوں میں بے پردہ گھماؤ، یہ حسینیت نہیں ہے تم اپنی بہنوں کو بے پردہ میلوں میں گھومنے کی اجازت دو، یہ حسینیت نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا جس کو سننے کے بعد اللہ اکبر سب کے دل دہل جائیں گے، اور بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا تھا۔ جس دن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے شہید کیا تھا، اس دن بہت دردناک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک محرم میں یعنی تعزیے میں آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 2 لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ جو لوگ آگ کے لپیٹے میں آئے اس میں سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور لگ بھگ 54 لوگ گھائل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تعزیے میں سب سے اوپر ایک سریا لگا ہوا تھا جو لائن سے ٹکرا گیا، جو لائٹ کی لائن سے ٹکرایا اور تعزیے میں آگ لگی۔ اللہ اکبر۔ اس کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آئے جن میں سے 2 لوگوں کی تو موت ہو گئی اور 54 کے قریب لوگ لگ بھگ گھائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ قوم اب بھی سبق نہیں لے رہی ہے، اب بھی اس واقعے سے درس نہیں لیا اس قوم نے۔ جس قوم میں اتنا دردناک واقعہ پیش آیا ہے وہ قوم آج بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم تعزیہ داری میں اتنی محنتیں کرتی ہے، اس میں روپیہ پیسہ لگاتی ہے جیسے کہ ہم حسینی ہیں، سچے حسینی ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم باز نہیں آ رہی ہے۔ یہ قوم آج کل تعزیے میں 1,00,000-2,00,000 روپیہ لگاتی ہے۔ بتائیے اس تعزیے کا کیا انجام ہوا جس میں آپ نے 1,00,000-2,00,000 روپیہ لگایا تھا؟ اگر آپ کسی یتیم کی مدد کر دیتے، اگر آپ اس تعزیے کو بنانے کی بجائے کسی یتیم کی شادی کر دیتے، اگر آپ کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے، اگر آپ کسی یتیم کی ان روپیوں سے مدد کر دیتے تو اللہ اکبر میرا رب بھی تم سے راضی ہوتا اور اس کے حبیب بھی تم سے راضی ہوتے۔ لیکن تم لوگوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، تم لوگوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت کہاں ہے؟ تم لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہو، تمہیں حسین کی پرواہ نہیں، تمہیں حسینی ہونے کی پرواہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذاق بنا رکھی ہے۔ تم لوگ ایک قیمتی تعزیہ بنا کر یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ تم لوگ اپنے جسم پر چاقو چھری چلا کر یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ تم لوگ آج ہر گلی میں جلوس نکالتے ہو، ڈی جے وغیرہ سے جلوس نکال کر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، تو یہ تمہاری نادانی ہے، تمہاری کم عقلی ہے۔ حسینی وہی ہے جس کے اندر ایمان و عقیدت ہے، جس کے اندر ایمان کا شوق اور جذبہ ہے، جو آج نمازی ہے، جو امام علی مقام پر درود و پاک پڑھتا ہے، وہی حسینی کہلاتا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے
کہ تم लाख 2 लाख रुपए का मुहर्रम बनाओ, ताज़िया बनाओ। ये हुसैनियत नहीं है तुम अपने जिस्मों के साथ खेलो। ये हुसैनियत नहीं है कि तुम अपनी अहलो आयाल को लेकर मेलों में घूमो। हुसैनियत नहीं है तुम अपनी माँ और बहनों को मेलों में बेपर्दा घुमाओ। ये हुसैनियत नहीं है तुम अपनी बहनों को बेपर्दा मेलों में घूमने की इजाज़त दो। ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैदान करबला में अपने पर्दे की हिफाजत की थी, आज तुम भी हिफाजत करती। हुसैनियत तो ये होती कि जिस दिन मेरे इमाम ने मैदान करबला में अपने सर को कटाया, जिस दिन मेरे इमाम ने मैदान करबला में नमाज को क़ज़ा नहीं किया, उस दिन तुम नमाजों को क़ज़ा नहीं करते, उस दिन मेरे इमाम पर तुम दुरूद व सलाम की नजराने पेश करते। हुसैनियत तो आपकी तब मानी जाती। लेकिन ए लोगों, ये हुसैनियत नहीं है कि तुम अपनी माँ और बहनों को मेलों में ले जाकर घुमाते हो। हुसैनियत ये नहीं है कि तुम लाख 2 लाख का ताज़िया बनाकर उसको मेलों में घुमाते हो, गाँव में घुमाते हो, शहरों में घुमाते हो। ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये नहीं है कि तुम अपने जिस्मों के साथ खिलवाड़ करते हो। ये हुसैनियत नहीं, ये तुम्हारी यजीदियत है। तुम यजीदी कारनामों को अंजाम दे रहे हो, तुम यजीद के नक्शे कदम पर चल रहे हो। ये ढोल और ताशे यजीद ने बजाए। बताओ किसने बजाए थे ढोल और ताशे मेरे इमाम के गर्दन को कलम करने के बाद? अल्लाहु अकबर, यकीनन वो यजीदी थे। यजीदियों ने मेरे इमाम की गर्दन को कलम करने के बाद माअज़ल्लाह उस पर ढोल और ताशे बजवाए थे। और अल्लाहु अकबर, देखा तो ये जा रहा है, मुझे उस गांव का या उस शहर का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास एक वीडियो आया, मैंने एक वीडियो देखा था कि उसमें एक हिंदू के देवता की शक्ल दी गई है ताज़िए को। अल्लाहु अकबर, एक हिंदू के देवी देवता को ताज़िए में कन्वर्ट किया गया है। लोगों, अगर तुम आज अपने इन बुरे कामों से बाज नहीं आते हो, तुम लोग ताज़ियादारी से बाज नहीं आते हो, तो यकीनन तुम लोग तबाह व बर्बाद होने वाले हो। तुम लोग डीजे पे नाचते हो जैसे तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। मेरे इमाम की उस शहादत को जानो जिस दिन मेरे इमाम ने अपने सर को इस दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है। तुम लोगों की हया कहाँ चली गई है? तुम लोग अगर आज भी होश के नाखून नहीं चाबोगे तो कब होश में आओगे? तुम लोगों के पास अगर वक्त है तो हुसैनी हो जाओ, यजीदी फितनों से दूर रहो।